शेर अफजल साहब, बहुत से मौज़ूआत हैं जिस पर तहरीक इंसाफ के किरदार से मुतालिक सवाल उठता है, लेकिन दो बड़े चैलेंजेस जिसका पाकिस्तान को इस वक्त सामना है, बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात और खैबर पख्तूनख्वा में या खैबर पख्तूनख्वा से होने वाली दहशतगर्दी, और फिर अफ़गानिस्तान के किरदार के हवाले से पाकिस्तान की शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब वफाक कोई हिकमत अमली तय करे, ये तो एक अहम बात है, लेकिन उससे ज़्यादा वफाक और खैबर पख्तूनख्वा के इस मौजू पर इख्तलाफात आए रोज़ सामने आते रहते हैं। पहले तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में क्या इससे मुताल्लिक कोई इत्तफ़ाक़ राय नहीं है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए इकट्ठे मिलकर बैठकर फ़ैसला करना होगा और कार्रवाई करनी होगी, और तहरीक इंसाफ में भी इससे मुताल्लिक क्या मुकम्मल इत्तफ़ाक़ नहीं है? आप उस सूबे के नुमाइंदे भी हैं, कौमी असम्बली के रुकन के तौर पर भी मौजूद हैं, असल में राय है क्या वहाँ पर? बहुत शुक्रिया। दहशतगर्दी सूबे और वफाक की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है, और इससे निपटने के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स का एक पेज पे होना ज़रूरी है। बदकिस्मती से स्टेक होल्डर्स एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे हैं। दहशतगर्दी और सियासी अदम इस्तेहकाम जो हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी जो हैं वो सलामती कमेटी के इजलास के बाद और बढ़ गई है। आज ही मेरे हल्के लकी मरवत में 7 फ़ौजी जो हैं शहीद हुए हैं। मुझे इल्म नहीं है कि मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये खबर आई है या नहीं, लेकिन आए दिन खुद हुकाम ने मुझे अपने ज़िले में आने से मना किया है कि जी आपके जान के लाले पड़े हुए हैं, और तकरीबन बहुत सारे अवामी नुमाइंदे जो हैं अपने हलकों में नहीं जा सकते हैं। ये जो दहशतगर्दी की जंग है, ये CTD पे डालना किसी DD की ज़िम्मेदारी है। ये न सिर्फ CTD जो है किसी हद तक जो है खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से निपटने की थोड़ी बहुत सलाहियत रखती हैं, लेकिन CTD या पुलिस या सूबाई अदारे जो हैं उनकी तरबियत जो है वो जंग के लिए नहीं होती है। गोरीला जंग जो बेसिकली मिलिटेंसी हो रही है, मैं खैबर पख्तूनख्वा के मिलिटेंसी के डायनामिक्स पे बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि ये लोगों का बसाया जाना, जो तलाल चौधरी साहब के बयान की बात आपने की, ये एक गलत फैसला था, लेकिन ये गलत फैसला जो है ये तमाम सियासी कुव्वतें बशमूल PMLN, पीपल पार्टी, PTI सब ने मिल के किया था। JUI भी इसमें शामिल थी, और इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ये उस वक्त हुई जब जनरल फैज़ साहब जो थे कोर कमांडर पेशावर थे, जब PDM की हुकूमत थी। तो लिहाजा ये अपनी ज़िम्मेदारी से जो है बरीगुज़िमा नहीं हो सकते हैं। आज जो दहशतगर्दी हो रही है इसमें लगता ये है कि गुज़िश्ता 2-2.5 माह में मिलिटेंट्स की बहुत बड़ी तादाद जो हैं वो दरअंदाजी करके सरहद पार से खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल हुई हैं। जो साबिका फाटा अजला थे और जिनको अब मर्ज अजला कहा जाता है, वो अजला टारगेट्स हैं। अब ये बंदोबस्ती इलाकों की तरफ भी बढ़ी है। कर कुआट और डेरा इस्माइल खान को भी बशमूल लकी मरवत इन्होंने अपनी लपेट में लिया हुआ है। पड़ा चिनार पहले से दहशतगर्दी का शिकार है। जहाँ तक मौके पर फील्ड पे हुकूमती अदारे या फ़ौज अफवाज पाकिस्तान का दहशतगर्दी से निपटने की सलाहियत का ताल्लुक़ है, मेरा ख़्याल ये है कि फ़ौज काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रही थी कि इस जंग में आवाम को भी शामिल किया जाए और कबाइल ख़ुद भी हथियार उठा लें। आपने काफ़ी तफसील सामने रखी है। अब जब इसके लिए फ़ैसला साजी का मौका आता है, जैसे आपने ख़ुद कहा कि वफाक और सूबे की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़ैसला करना, तो उसमें आप ख़ुद उन राय रखने वालों में शामिल हैं जिनकी तरफ से कहा गया कि तहरीक इंसाफ को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करनी चाहिए, पर तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की। अब बात की जा रही है दोबारा इजलास बुलाया जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा तहरीक इंसाफ को शामिल करने की कोशिश की जाए, उनको मनाया जाए। तो ये मुमकिन हो सकेगा जब तहरीक इंसाफ के अंदर इस कदर इख्तलाफात हर गुजरते दिन के साथ सामने आ रहे हैं? आपको भी पार्टी से हटा दिया गया, आप ये कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, आप तो यहाँ तक कह रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तब्दील होने जा रहे हैं, सलमान अकरम राजा साहब की क़यादत पर अलग तनकीद हो रही है। ऐसे में तहरीक इंसाफ को कोई मना सकेगा या वो शामिल हो सकेगी किसी अहम फैसला साजी के अमल में? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इंतज़ामी तौर पे जो रिसेंट तब्दीलियाँ हुई हैं, बिलखसूस खैबर पख्तूनख्वा में, जो लोग सदूर बने हमारे दोस्त हैं, हमारे साथ पार्लियामान में मेंबर हैं, लेकिन जो इसके पीछे सियासी मुहर्रिकात हैं वो मैं समझता हूँ कि
وہ یہ لوگ پہلے بھی صدور تھے. ارباب شیر علی صاحب ضلع پشاور کے صدر تھے اور عاطف خان صاحب ریجن کے صدر تھے, لیکن علی امین خان صاحب جب صدر تھے تو انہوں نے ان کو ہٹایا تھا. اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ الیکشن سے پہلے سے ہی یہ علی امین خان اور عاطف خان جو ہیں ان کے درمیان جو ہیں حالات تعلقات جو ہیں ہموار نہیں تھے. عاطف خان کو یہ گلہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ ان کو صوبائی اسمبلی سے لڑنے کا موقع نہیں دیا گیا اور ان پہ جو ہیں قومی اسمبلی کی سیٹ تھوپی گئی. اب جو یہ بنائے گئے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ خان کو بھی آن بورڈ رکھا گیا ہے اور ایسے فیصلوں سے بجائے اس کے کہ مصلحت سے ہوتے اور تھوڑی سی یگانگت یا اتحاد سے آگے بڑھتے, نظر یہ آ رہا ہے کہ علی امین خان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور علی امین خان جو ہیں میں اس پہ کوئی شک نہیں رکھتا ہوں کہ جو لوگ خان صاحب سے فیصلے کروانے میں اپنی ایک تاریخ رکھتے ہیں وہ ان کی کتابوں سے ان کا پنہ کٹ چکا ہے, اور وقت ہی بتائے گا کہ کب جو ہیں علی امین خان پہ وار کرتے ہیں. لیکن ایک بات جو میرے خیال ہے علی امین خان کے حق میں جاتی ہے وہ یہ ہے کہ کچھ پی ٹی آئی کی طرف سے تو نہیں ہٹا ان کا پنہ. اب دیکھیے میں ابھی دیکھ رہا ہوں نا, علی امین خان گزشتہ 10 دنوں سے یا 8 دنوں سے اسلام آباد میں منتظر ہیں کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں گے, اور ہر روز جو ہیں ان کو ملاقات نہیں دی جاتی ہے. اب میں نے تو ان سے نہیں پوچھا ہے, لیکن مجھے خود شک ہونے لگا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ علی امین خان کی بانی سے ملاقات میں اپنے ہی لوگ جو ہیں رکاوٹیں نہ ڈال رہے ہو. تو علی امین گنڈا پور آپ کو لگتا ہے عید کے بعد نہیں رہیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو آپ نے بات کی نا مولانا صاحب کے حوالے سے اور ان کے ترجمان کی جو باتیں آپ نے سنوائی, جی یہ اس میں حقیقت بہت کم ہیں. پاکستان تحریک انصاف اور جے یو آئی کے درمیان جو تعلقات میں خلیج حائل ہیں وہ علی امین خان کی پیدا کردہ نہیں ہے, خود مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان صاحب کی پیدا کردہ ہے. دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف ایسے بیانات داغے ہیں ماضی میں کہ دونوں پارٹیوں کے جو اراکین ہیں وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا تھا. ابھی تازہ انٹرویو میں انہوں نے ایک طنز کیا ہے مولانا فضل الرحمان کی سیاست پر. جی اگر طنز کیا ہے تو کوئی غلط تو نہیں کیا ہے. مولانا صاحب تو فرماتے آئے ہیں کہ وہ اپنے سیاسی معاملات اور معاملات جو ہیں غیبی امداد سے چلا رہے ہیں. تو یہ اس تناظر میں, اور دوسری بات یہ ہے کہ کیوں کر مولانا صاحب جو ہیں ایک ایسے الائنس کا حصہ بنیں گے جس الائنس سے فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا. اگر پی ٹی آئی دوبارہ سیاست میں کم بیک کرتی ہیں اپنی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ تو اس کا سب سے بڑا نقصان جو ہے وہ تو جے یو آئی کو ہوگا, جو اب کے پی میں دوسرے نمبر کی رنر اپ پارٹی بن چکی ہے. آپ کو ایک بات پہ تو یقین نظر آ رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ کے پی کے نہیں رہیں گے, تو کیا عید کے بعد وہ نہیں رہیں گے وزیر اعلیٰ؟ اب میرا خیال ہے کہ ریورسیبل معاملات ہو چکے ہیں, اور اللہ کرے کہ پارٹی جو ہے یا گانگت اور احتیاط کی طرف جائے, لیکن سارا دار و مدار اس پہ ہوگا کہ علی امین خان جو ہیں اس کی اپنی پولیٹیکل اسٹرینتھ اسمبلی میں کتنی ہے. تو آپ جو فارورڈ بلاک کی بات کر رہے ہیں وہ ایک فارورڈ بلاک ہوگا, ایک سے زیادہ ہوں گے, کون لوگ شامل ہوں گے اس میں؟ اگر مرکز میں فارورڈ بلاک بن جاتا ہے, جو ناممکن نہیں ہے اس کا بننا, کیونکہ ماضی میں بھی 11 لوگ ہمیں چھوڑ گئے جب 26ویں آئینی ترمیم ہوئی, تو لہٰذا این ممکن ہے پیسے کے زور پہ یا دمکاوے کے تحت یا بلیک میلنگ کے تحت جو ہیں پی ٹی آئی سے مزید ممبران توڑے جائے, بالخصوص ایسے حالات میں کہ پیپل پارٹی جو ہیں وہ بار بار دھمکیاں دیتی ہے کہ جی ہم علیحدہ ہو سکتے ہیں, اور 16 ممبران کی ضرورت ہوگی ایسے حالات میں متحدہ جو الائنس پہ مبنی حکومت ہیں. تو اگر فارورڈ بلاک بنایا جاتا ہے, اور یہ اس لیے بھی بعید نہیں ہے کہ تمام کوششیں تو 2.5 سال سے ہو رہی ہے پی ٹی آئی کو توڑنے پہ, تو فارورڈ بلاک اگر بنتا ہے تو لازمان پی ٹی آئی کمزور ہوگی. اس وقت تو 3 شخصیات اہم ہیں, بانی پی ٹی آئی جو جیل میں ہیں, پھر سلمان اکرم راجہ صاحب اور جنید اکبر صاحب جو کہ کے پی کے میں پی ٹی آئی کے صدر ہیں. تو وزیر اعلیٰ تو خیبر پختونخوا کے علی امین گنڈا پور ہے, آپ نے بھی تصدیق کی کہ وہ اسلام آباد میں ہیں, لیکن ان کی ملاقات نہیں ہو پا رہی بانی پی ٹی آئی سے. وہ ملاقات کون نہیں ہونے دے رہا؟ کیا وہ سلمان اکرم راجہ صاحب نہیں چاہتے کہ ان کی ملاقات ہو بانی پی ٹی آئی سے؟ جس طرح میرے معروضی آلات تھے نکالے جانے سے قبل
اب آہستہ آہستہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہی حالات علی امین خان کے لیے بھی پیدا کیے جا رہے ہیں، اور وہ جو حضرت موہانی صاحب نے کہا تھا، وہ ایک ان کا شعر ہے کہ برسات کے آتے ہی توبہ نہ رہی باقی، بادل جو نظر آئے بدلی میری نیت بھی۔ تو یہ حالات پہ دار و مدار ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تھوڑا سا فاصلے خلیج عائل ہو گئی ہیں، تو لہٰذا جو لوگ ماضی میں علی امین خان کے آگے پیچھے پھرا کرتے تھے، اب شاید اپنا وزن دوسرے پلڑے میں ڈال رہے ہیں۔ تو پھر عید کے بعد تحریک انصاف کوئی گرینڈ الائنس نہیں بنا سکے گی؟ حکومت کے خلاف کوئی تحریک شروع نہیں ہونے جا رہی؟ دیکھیے، گرینڈ الائنس، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی تحریک، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی تحریک چلانے کے قابل ہیں۔ ہم بہت زیادہ ڈیوائیڈ ہوتے جا رہے ہیں، انتشار کا شکار ہیں، کمزور ہیں، ورکروں کی ہمت 26 نومبر کی گولیاں چلانے کے بعد ٹوٹ چکی ہیں۔ اس کے لیے لوگوں کو متحرک کرنا ہوگا۔ اور جہاں تک گرینڈ الائنس کی بات ہے، گرینڈ الائنس ایک JUI ہی رہتی ہے، اور JUI جو ہے ابھی 2.5 ماہ قبل تک تو حکومت کے حق میں انہوں نے ووٹ ڈالا ہے، اور گرچہ بیٹی تو اپوزیشن بینچز میں ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ حزب اقتدار کے پارٹیوں سے زیادہ ان کے پریویلیجز ہیں، پرکس ہیں، اور ان کو کیا پڑی ہے آج تک جو ہیں ان کی تاریخ ہے کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سیاست کبھی JUI نے کی نہیں ہے۔ تو لہٰذا JUI کے آنے کے حوالے، ہاں آ سکتی ہیں ایسی صورت میں کہ مولانا صاحب جو ہیں اپنی اہمیت کو یوٹیلائز کرتے ہوئے 6-7-8 ماہ تک جو ہیں اس الائنس کی سربراہی سر انجام دے کے پھر کہیں جی کہ ہم آگے نہیں چل سکتے، اور یہ 8 مہینے کا وقت ضائع کر دے۔ آپ کو لگتا ہے کہ سلمان راجہ صاحب بطور سیکریٹری جنرل پارٹی کے جو فیصلے کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں پارٹی کے لیے؟ کوئی فیصلہ درست نہیں ہے، یہ فیصلے تو نہیں ہیں۔ PTI میں اصل صورتحال یہ ہیں کہ ایک وہ پشتو میں ایک لفظ ہے اڑ دگڑ، یعنی کہ جو چینا جپٹی کا ماحول ہے۔ اب اندر لوگوں کو لے جایا جاتا ہے، اور ان کو لے جانے کے بعد ان کو پریزنٹ کیا جاتا ہے، اور جو اسبِ یعنی مطلوبہ جو فیصلے ہیں وہ کروائے جاتے ہیں، اور لوگوں کو یا گرایا جا رہا ہے یا اٹھایا جا رہا ہے۔ یہ جو تحریک چلانا، احتجاج کرنا، مینڈیٹ ریکور کرنا، خان کو چھڑانا، یہ پس پشت جا چکے ہیں۔